بسم الله الرحمن الرحيم. محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے عنوان کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. میں آج آپ حضرات کی خدمت میں حالات حاضرہ کے اعتبار سے چند باتیں گزارش کروں گا. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات توجہ سے بات کو سنیں. میں مناسب سمجھتا ہوں پہلے جو ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہے ان کمیوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے اندر کیا کمیاں پائی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ مدلل اور مختصر گفتگو ہو لیکن ہر ایک بات دلیل کے ساتھ ہو. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ خشکی اور دریا کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے. علامہ آلوسی کے تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ فساد کے معنی کیا ہے؟ فساد سے قحط ہے اور وبائی امراض مراد کی ہو سکتے ہیں اور بہت سی وہ چیزیں جس میں انسان کو نفع ہوتا ہے اس کا نفع کم ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہر چیز کے اندر برکت کا ختم ہو جانا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مصائب اور آفات آتے ہیں وہ انسانوں کے گناہ اور انسانوں کے اعمال بد کی وجہ سے آتے ہیں. اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہ تمہارے اوپر جو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بہت سے گناہ اللہ رب العزت معاف بھی فرما دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہے جو حالات تمہارے اوپر آتے ہیں یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ بے مصائب اور پریشانیاں آتی ہے. لیکن ایک بات اور یاد رکھنا اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے تمام مصائب نہیں ڈالتے بلکہ بہت سے گناہ کو معاف بھی فرما دیتے ہیں اور ہر گناہ پر مصیبت اور آفت نہیں آتی. اس لیے کہ ہر گناہ کے بدلے میں اگر مصیبت آئے کرتی تو روئے زمین پر کوئی انسان بھی باقی نہیں رہتا. اس لیے کہ بہت سے وہ گناہ جن کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا ان گناہ کے بعد ذائقے کو اللہ رب العزت کا چکھاتا ہے جس طرح سے اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے وَلِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا کہ اللہ رب العزت انسانوں کے بد اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو ذائقہ پہنچا دیتے ہیں ان کو ذائقہ چکھا دیتے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا جو عذاب آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصائب اور پریشانیاں آتی ہے اس میں ہمارے لیے بھی ایک عبرت کی چیز ہے. اس لیے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک رحمت اور اس دنیا کے اندر مصائب کا آنا اور آفات کا آنا یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ انسان جو غافل ہے ان پر تنبیہ کی جائے اور مسلمان گناہوں سے اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے. غرض کہ جب بھی اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے قانون کو توڑا جائے گا اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر اللہ کے قانون کو چھوٹا اور غیروں کے قانون کو بڑا سمجھا جائے گا. اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر آپ علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. لیکن آج ایک دور یہ آ چکا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے. داڑھی کٹاتا ہے اس لیے کہ میں مسلمان نہ دکھائی دوں. کرتا پاجامہ جسم سے اس لیے غائب کوئی ایسی صورت نظر نہ آ جائے کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے یہ قرآن کا ماننے والا ہے یہ قرآن کا ماننے والا ہے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے. کوئی اپنی زبان سے اظہار کرے یا نہ کرے کہ میں داڑھی اس لیے نہیں کٹاتا کہ میں مسلمان نہ دکھائی دوں میرے جسم سے سنت لباس اس لیے غائب ہے کہ میں مسلمان نہیں دکھائی دوں. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو خرافات اور رسومات اپنائی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں اپناتے کہ ہم مسلمان نہ دکھائی دے بلکہ آج برادری کے نام پر اور سماج
سماج کے نام پر اور ترقی کے نام پر اور خوبصورتی کے نام پر ڈگریوں کے نام پر آج انسان اللہ کے قانون کو توڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال کر یہودیوں کی لائن میں کھڑا ہو چکا ہے، عیسائیوں کی لائن میں کھڑا ہو چکا ہے، منافقین اپنا شمار کرا چکا ہے۔ جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہوا کرتے ہیں وہ آج مسلمانوں کی زندگیوں میں ملیں گے، اور اس کے باوجود ہم یہ خیال کرتے ہیں، ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں، ہم یہ منتیں مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت حالات بدل دے گا، ہم اپنا معاشرہ بھی بگاڑے رکھے، اپنا سماج بھی بگاڑے رکھے، اپنی بستی بھی بگاڑے رکھے، اپنے گھر کا ماحول بھی بگاڑے رکھے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ اس طرح سے حالات نہیں بدل دے گا۔ اور آج ہم اس خیال اور تکبر میں ہیں کہ آج دنیا کی حکومت ہمارے قبضے میں ہے، دنیا کے حکمراں، دنیا کے سیاستدان، دنیا کی پارلیمنٹ، دنیا کے اسمبلی، دنیا کے طاقتور، دنیا کے قاضی، دنیا کے حاکم تمہیں سلام کریں گے، تمہاری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کی جائے گی، تمہاری داڑھیوں کی حفاظت کی جائے گی، تمہارے قرآن کی حفاظت کی جائے گی، تمہارے مدارس کی حفاظت کی جائے گی، تمہاری مساجد کی حفاظت کی جائے گی۔ اس خواب و خیال کے ساتھ، اس تکبر و گھمنڈ کے ساتھ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھو اس طرح سے حالات نہیں بدلنے والے، اور یہ حالات صرف ہندوستان کے نہیں ہیں، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چھپے چھپے میں آج مسلمانوں کے ساتھ یہ حالات پیش آ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے جس طریقے میں کامیابی تھی، ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا ہے جو راستہ جنت میں پہنچانے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عزتیں ملے گی، ہمیں بلندیاں ملے گی، ہمیں ترقیاں ملے گی، ہمارا یہ تصور باطل ہے، ہمارا یہ خیال بیکار ہے، ہمیں ترقیاں کم ملے گی، ہمیں عزتیں کم ملے گی، ہمیں بلندیاں کم ملے گی، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہماری زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کی تعلیم ہوگی، ہماری زندگی کے اندر قرآن کی ہدایات ہوگی، ہماری زندگی کے اندر قرآن کے قوانین ہوں گے، ہماری زندگی کے اندر اللہ کے احکام ہوں گے، جن چیزوں پر اللہ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے جب ہم ان پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے جب ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، تب ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ اس وقت ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، ہمیں عزتیں بھی ملے گی، ہمیں بلندیاں بھی ملے گی، ہمیں ترقی بھی ملے گی، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی ملے گی۔ اس کے بغیر ہمارا تصور بیکار ہے۔ یا جو حالات ہیں جو ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، ہمیں حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں فتنوں کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ وقت نہیں، صرف 3 حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آخرکار یہ حالات کب سدھریں گے اور فتنے کب آتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امت 15 کام کرنے لگے گی تو میری امت پر چاروں طرف سے فتنے آئیں گے۔ میں 15 باتیں نہیں گنواؤں گا، صرف 3-4 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گنواؤں گا۔ نمبر 1 یہ ہے اطاع الرجل زوجتہ، کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا، اس کے ہر مطالبے کو پورا کرے گا، بیوی جائز کام کو کہے یا ناجائز کام کو کہے، آدمی بیوی کی بات مانے گا اور بیوی کی غلط باتیں سن کر اپنے معاشرے کو خراب کرے گا، اپنے خاندان والوں سے اپنی بات کو بگاڑ دے گا۔ نمبر 2 وَأَبْقَى أُمَّهُ، اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ ایک بات بیوی کی ہے، ایک بات والدہ کی ہے، وہ بیوی کی بات کو مانے گا، ماں کی بات کو نہیں مانے گا، اور بیوی کی باتیں سن کر اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ نمبر 3 وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، دوستوں کے ساتھ اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ نمبر 4 وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے والد کے ساتھ ظلم کرے گا، والدین کو ستایا جائے گا، اپنے والد کی بات نہیں مانے گا۔ نمبر 5 وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونے لگے گی لوگوں کے دلوں سے، مسجدوں کا ادب و احترام ختم ہو جائے گا، مسجدوں میں شور و شرابہ ہونے لگے گا۔ جب یہ 15 باتیں دنیا کے اندر ہونے لگے گی، میری امت کی باتوں کو کرنے لگے گی، تو یہ تمام چاروں طرف سے مصائب اور بلائیں آئے گی۔ جو باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 5 باتیں گنوائی ہیں، ہم ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ 5 باتیں پائی جا رہی ہیں۔ 10 باتیں اور ایسی ہیں جو معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، وقت کی قلت کی بنا پر میں ان باتوں کو ترک کرتا ہوں، لیکن یہ حالات کس طرح سے آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں قیامت سے پہلے آزمائش کا زمانہ ضرور آئے گا، اور یہ ملت کے بگاڑ کا آخری درجہ ہوگا۔ لوگ اپنے اماموں کو قتل کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، اور حکومت برے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، اور اس وقت بھلائی نہیں ہوگی، صرف کیا ہوگا؟ قیامت کا انتظار ہوگا۔ اور بخاری شریف کی روایت موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانتَظِرِ السَّاعَةَ، جب معاملہ نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اور یہ حالات آج ہمارے سامنے ہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے، جب یہ حالات آج ہم پر چاروں طرف سے آ رہے ہیں، یہ حالات
توجہ رکھنا، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں بیان کیا ہے کہ فتنہ ایک امتحان ہوتا ہے، لیکن ایک مخلص اور غیر مخلص کو امتیاز کرنے کے لیے یہ فتنہ برپا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ بہت سوچنے کے بعد میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے۔ علامہ کشمیری نے فیض الباری جلد نمبر 4 میں یہ بات لکھی ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، پہلی امتوں نے نافرمانی کی ہے تو ان پر عذاب آ گیا ہے، اس امت کو نیز تو نابود کر دیا گیا ہے، لیکن اس امت پر عذاب دائمی طور پر نہیں آئے گا، اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس امت کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پکے مومن ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کچے مومن ہوں گے۔ ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے، ان کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے فتنے مقدر اس دنیا کے لیے کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو آج حالات آ رہے ہیں یہ ہماری آزمائش کے لیے آ رہے ہیں۔ میں آپ کی روایت پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، لیکن جب حالات چاروں طرف سے آ رہے ہیں ہمیں ان حالات میں کرنا کیا ہے؟ اصل بات پوائنٹ کی سمجھنے کی ہے۔ حالات تو ہر کسی پر آتے ہیں، لیکن حالات میں کرنا کیا ہے؟ میں روایت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک فتنے کا ذکر کیا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ فتنہ عنقریب آ رہا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو حضرت ام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اپنے اموال سے زکات ادا کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہو، گویا کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو ان چیزوں کو کرتا ہو اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو ان چیزوں سے بچتا ہو۔ آج حالات ہم پر آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہی کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ بتائیے کیا کرنا چاہیے ہمیں ان حالات میں؟ سب بولیے، آپ سب بولیے، بات ختم کر رہا ہوں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے۔